غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن، ایک ٹائم ادھی کھجور، تائیاں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے کمر تے سیدھی رکھنی، لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا کسی ضعیف تو صحیح حدیث ہی نہیں پڑھیا، ادھر جناب 25,000 دا لشکر سی، اٹھ ذبح ہو رہے سن، 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن، میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہاں دے ایک برکی بھی کھادی ہوئے۔ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، دم خم پیدا کرو، کیوں قرضے لیندے ہو؟ سانو انہاں قرضے دی لوڑ نہیں ہے، اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا، بیکاری بنا کے رکھ دیتا تسی۔ میں قسم بخدا یہ بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا، پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی، ہن 25,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا۔ پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر لے آیا تے مولا علی انہوں قتل کیتا، اس تو بعد 25,000 پورا لشکر خندق دے کنارے آ کھڑا ہویا، انہاں کہا لو جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو۔ اس ویلے پھر پتہ ہے کی ہویا؟ رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے، حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ 25,000 دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی۔ آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو، میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا، لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے، اتے حبل بدے ہویا، لات و منات بار سارے بت سجائے، گھراں وچ ہی بت سجائے، حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کریں۔ میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا، بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم، جھگڑا ہی اس تو ہویا، پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو۔ آج ساڑھے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی، میں کہا تینوں عقل ہی کوئی نہیں، تا ایڈا جے حضور نو مندہ سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا؟ حضور نو نبی کیوں نہ منیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے، بڑے منتظم تھے، جب تو نے منتظم بھی مان لیا، سپہ سالار بھی مان لیا، تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے ہی تھے، صادق الامین نہیں منتے سنو، لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تو پھر وہی ابو جال سی جنہیں رسول اللہ کے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے انہیں۔ پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بدر وچ پھر آ گئے، اودے وچ پھر ایتھے ہی تے جھگڑا ہویا۔ تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں، اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے، کعبے وچ بت رکھے، تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے۔ پھر 25,000 پورا عرب آ گیا، انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڑھے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہوں کوئی نہیں دین دی، ایتھے ہی تک گل ہوئی۔ اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا، پہلے جھگڑا کرنا پینا ہے پوری دنیا نال۔ کہیں نہیں امن کی بات کرو، میں کہا امن کی بات، پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے، امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے، عبداللہ بن جاش تے نک کان کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بڑا چڑھے۔ کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟ ساڑھے ہر بندہ ہے امن کی بات ہو، میں کہا امن دی گل ادو ہوندی جدو بلال کعبی دی چھتوں تے چڑھ جان۔ تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی، تیری میری نماز گپاں ماردیاں قضا ہوندی، تیری میری نماز شادیاں ویاواں وچ قضا ہوندی، تیری میری نماز کھیل تماشاں وچ قضا ہوندی۔ سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا، جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے، پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے۔ لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ جل من الدہر۔ حضرت حسان فرماندے نے حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہائی کوئی نہیں نا، جی تو سب تو اے میں ویسے صغریٰ دا معنی ہی چھوٹا ہے، میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں، لیکن ہے تے صغریٰ دا ہی لفظ، ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا، ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے۔ ہاں جی ہے صغریٰ دا لفظ، وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ حضرت حسان فرماندے نے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا، حضور دی جنیاں بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا، وڈا تے انتہائی کوئی نہیں۔ جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے، وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے، حضور تنہا بھی کھڑے ہون تو پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں کرے۔ قصیدہ بردہ شریف وچ امام بوسیری لکھیا کہ انہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی۔ فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہوئے۔ تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے جدو لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے انج کھڑے ہو گئے، فرمایا جے کوئی جنا تے اگے آؤ، آؤ اگے۔ پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پہرا دیندیاں، پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی، پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی، پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی،
یہ کیوں نہیں اسوہ حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی؟ اتنی جی اسلام اخلاق سے پھیلا. میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جے تے حضور خود سوندے سن. اے بھی اخلاق ہے. تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون، اے بھی اخلاق ہے. ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب شاہ جی؟ یہ لوگ کی گلاں کرنے؟ رسول اللہ اینج تلوار چاہی میدان عہد وچ، حضور نے اینج تلوار چاہی. فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے، اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. او تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھائی؟ میدان عہد وچ حضور نے تسبیح تک کسی نو نہیں دیتی. حضور نے تلوار چاہی. فرمایا یہ کون لے گا تلوار؟ اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے؟ آج ٹرمپ جڑا آٹم بم بنا کے بھی امن والا تے تسی آپ نے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یہاں یوں کر دیو. بس دل بندے دا کم ہی کوئی نہیں وہ دین دی کی ترجمانی کرے. ترجمانی اینج کرے جو میں حضرت ابو دجانہ کی تھی. اینج حضور تلوار چاہی. فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ آگے چلے گئے. حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے؟ فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے. ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نہیں دو میں حق ادا کروں گا. ابو دجانہ جب حضور کو تلوار لئی نا تو پھر این چلے. انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ کو مدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے این کر کے چلے. فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال حاضی انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے. یہ بڑی ناپسند ہے. یبغضو یہ مبغوض چال ہے. اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے. یہ بڑی مبغوض ترین ہے. کیوں جی؟ لیکن الا فی هذا الموطن، فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو. امن اور سکون کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہونا چاہیے امن بھی بغیر تلوار کے نہیں رہ سکتا. سکون کی باتیں کرتے ہو نا تو پھر بارڈر سے ہٹا دو سارا کچھ، کیونکہ تم تو امن والے ہو. اس امن کو قائم رکھنے کے لیے بھی بارڈر پر کھڑا ہونا ضروری ہے. ہاں لوگوں کو تم دھوکے دیتے ہو کہ امن کا حق جو ہے نا، وہ حق وہ جناب آ بھی اسی وقت سکتا ہے جب حق کے پاس طاقت ہو، اور حق قائم اور دائم بھی اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب حق کے پاس طاقت ہو. طاقت کے بغیر نہ حق آ سکتا ہے نہ حق کھڑا رہ سکتا ہے. ہاں جی یہ کیا بات ہے؟ پوری امت کو دھوکہ دیتے ہو. لیکن وہ صرف میرے آقا ایسے پکڑ کے نہیں داخل ہوئے مکہ فتح والے دن. ہاں جی ایسے تھا کیونکہ اللہ کے گھر حضور تشریف لے جا رہے تھے، لیکن سارا جنگی سامان موجود تھا. ہاں لیکن ایسے حضور اس لیے کہ وہ آگے اللہ کا گھر تھا. حضور آئے اسی انداز سے تھے کہ فرمایا ادھر سے یہ آ جائیں، ادھر سے یہ آ جائیں، ادھر سے میں تشریف لا رہا ہوں. ہاں جی تلواریں چمکی بھی صحیح، لیکن حضور اللہ کا گھر کی عظمت کے لیے حضور ایسے سر جھکا کے تشریف لا رہے. یہ واحد جگہ ہے جہاں حضور سر جھکا کے تشریف لائے کعبے کی عظمت کی وجہ سے. فرمایا آج ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں لیکن ہے اللہ کا گھر. صحابہ کہتے ہیں حضور کی جو پیشانی مبارک تھی وہ کجاوے کی جو لکڑی تھی نا، اتنا آپ نے سر جھکایا ہوا تھا کہ وہ لکڑی کے سر آپ کی پیشانی جو چھو رہی تھی. اس دن بھی جب حق داخل ہوا نا مکے میں، کیوں جی وہ باطل کو مٹانے کے لیے داخل ہوا تھا اور بتوں کو توڑنے کے لیے داخل ہوا. ہاں جال حق کو، یہ میرے آقا پڑھ رہے تھے اس دن آیت. جب تم نے حق باطل ہے ہی تمہارے نزدیک کوئی نہیں، بین المذاہب ہمانگی کرو، تو پھر قرآن کا کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا. میں صرف وہ آیتیں پڑھوں نا جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی اور وہ صحابہ کی باتیں، اور وہ جو مجھے شعر یاد ہیں حضرت حسان سے لے کر سب، تو وہ بھی کئی گھنٹے گزر جائیں. روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشر
حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے حضور خود بار بار کہتے تھے، فرمایا عبداللہ وہ شعر پڑھو بھائی، شعر پڑھو. حضور ان کو بہت پسند فرماتے تھے. اور جب جنگ موتا کے اندر اس نعت خان کی باری آئی تو گھوڑے سے نیچے آ کر کہنے لگا مرنا نہیں ہے، مر تو ایک دن جانا ہے، آج بہتر ہے آج مر. اور میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور جنگ موتا کا منظر صحابہ کو بیان فرما رہے تھے. اور زید بن حارثہ تو اس لیے جلدی سپہ سالار شہید ہو گئے تھے کہ وہ لاکھوں کی فوج کے بہت دور تک اندر چلے گئے تھے. اور یہی وہ زید بن حارثہ ہے کہ جن کو ان کے خاندان لینے کے لیے آیا، بھائی آیا، چچا آیا. ہاں جی، اور انہوں نے کیا حضور اینو بھیج دو، سانو مل گیا ہے تو غلام ہے. تو فرمایا جی اے جاندا ہے تو میں انہوں نہیں کہ روکدا، انہوں جان دی زید نو اجازت ہے. تے اپنے پیو نو تے اپنے برا تے چاچے نو کہنے لگے او جاؤ اپنا کام کرو، مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم. زندہ بھی رہے تو کس شان نال رہے. اور رسول اللہ جدو موتا بھیجا تو پھر کس شان نال دنیا تو گئے. حضور نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گیا. اب جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار نے اٹھا لیا. اور جعفر طیار تو میں پہلے بھی سنائی گل، جعفر طیار جدو گھوڑے تو زخمی ہو گیا، جلدی زخمی ہو گیا گھوڑا. تو اور جدو نیچے آئے تو اینج کر کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی. اور حضور نے فرمایا تھا جب ان کے بازو کٹ گئے تھے نا تو اللہ نے انہیں جنت کے پر عطا فرمائے تھے، وہ پروں سے اڑتے تھے ایسے جنت. دونوں بازو کٹ گئے جنگ موتا میں، یہ بھی کٹ گیا، پھر جھنڈا اس میں پکڑا. جب یہ بھی کٹ گیا تو پھر جتنے جتنے وہ بازو بچے تھے جھنڈا اس میں تھام لیا. پیچھے سے عبداللہ بن رواحہ آ گئے. یہ وہ عبداللہ بن رواحہ ہیں. ہاں وہ صرف نعتیں ہی نہیں پڑھتے تھے، جب موقع آیا تو مدینہ پاک سے روانہ ہوتے ہوئے کہنے لگے یار دعا کرو میں مڑ کے واپس نہ آواں. انہوں نے کہا کیوں جی؟ فرمایا نہیں عبداللہ بن رواحہ کی یہ تمنا ہے کہ اتھے بڑا بڑا برچھا لگے، بڑا بڑا نیزہ لگے تے چھرا لگے تے تلوار میرے پیٹ وچ لگے، میری آنتڑیاں کٹ جان، جاگدار اتھے خون نکلے، پھر میں نے اتھے دفن کر دیتا جائے، پھر قیامت تک حضور دی امت گزرے میری قبر کولو تے کہے واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تو نعت خوانی بھی کی تھی تے کمال کی تھی تے میدان جنگ وچ آیا تے حداں پا جڑیاں تے. یہ وہ عبداللہ بن رواحہ ہے. جدوں حضور دی نعت پڑھتے سن تے کہن سن روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشری. فرمایا یا رسول اللہ ساڑیاں روحاں قربان ہو جان تواڈے انہاں اخلاق ہوتے اور انہاں عادات ہوتے، تواڈے اس حسن ہوتے، اس جمال ہوتے، انہاں ادامہ ہوتے. حضور تواڈے تو سونا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. ادھر والے بھی سن لیں اور پورا کفر بھی سن لیں. ہاں یہ ادھر والے بھی سن لیں جن کو تکلیف ہوئی ہے، شالا یہ تہاڈی تکلیف سدا برقرار رہے. ہاں تے حضرت جدوں خبیب بن عدی نو پھانسی دین لگے نا تے آپ پھانسی دے تختے تے کھڑے ہو کے تے ویکھیا نا جدوں تو پھر آپ نے ایک دعائے جلال فرمائی سی، اللہم احسم عددا وقتلہم بددا اور لا تبق منہم احدا. اے اللہ اے سارے نو گن لے. ہاں اے اللہ انہاں سارے نو گن لے. اے گل فرمائی یا اللہ انہاں سارے نو گن لے ایک ایک نو تے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ماری تے یا اللہ انہاں جو ایک بھی نہ چھوڑی. تے جڑے حضور دے گستاخاں دے بارے کروڑواں حصہ بھی حامیاں یا انہاں نو تکلیف ہے تے اسی یہ دعا منگدے ہیں یا اللہ انہاں نو گن لے، اتوں لے کے تھلے تک سارے نو گن لے تے یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری. انہاں نو اس طریقے نال ماری. حضرت قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا ایک بندے نے حضور دے خلاف گل کی تھی اور جدوں فتح آیا مقدمہ اپنا عدالت تے قاضی سارے قاضیاں نے مل کے تے انہوں کہا انہوں قتل کر دو، بلکہ ایک قاضی نے اٹھ کے خود ڈھڈے چھرا مار دیتا. انہوں کہا حضور دے بارے گل کی تھی. یہ تو وہ قاضی تھے نا، اٹھ کے خود چھرا مار دیتا. انہوں کہا انہوں تو ٹک ٹکی تے بنو پھانسی گھاٹ تے انہوں جدو بنیا نا جی انہوں جدو اینج سدھا کر کے بنیا نا اینج کر کے قبلے وال منہ سی تے جدو ٹک ٹکی تے انہوں بدیا تے منہ دا یکدم اینج ہو گیا مشرق وال تے سارے اتھے جڑے مسلمان کھڑے سن انہوں اللہ اکبر دا نعرہ لایا. انہوں کہا جدو انہوں حضور دے بارے گل کیتی ہے کافر ہو گیا.
اور مومن کا چہرہ کعبے سے نہیں ہٹتا، یہ کافر تھا اس لیے اس کا چہرہ کعبے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر جدوں دا خون بہ گیا تو قتل کر دیتا، خون جب بہ گیا نیچے تے کتا دوڑدا ہویا وہ چٹن لگ پیا۔ پھر سارے قاضیاں تے مولویاں نے اٹھ کے تے مفتیاں نے نعرے تکبیر لایا، انہوں نے کہا اے کی ہویا؟ پوچھا لوگوں نے اے تسی نعرہ پھر کیوں لایا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن دا خون کتا نہیں چٹدا۔ ہاں جی، اے مومن نہیں سی، انہیں حضور دے بارے گل کی تھی، کتا دا خون پی رہا۔ اس واسطے حضور دے بارے گل کوئی نہیں، کوئی کرے گا حضور دے بارے کوئی کروڑواں حصہ بھی اتھے تے گل اللہ نے فرمایا آواز اچھی ہو جائے تے ایمان چلا جاندہ۔ ہاں او مسلمان حضور دے بارے گل کرے، کوئی مفتی کرے، کوئی قاضی کرے، کوئی وقت دا وڈا کرے، کوئی نکا کرے، مسلمان کرے، کافر کرے، ذمی کرے، حربی کرے، کوئی کرے، اشارہ کرے، کنایا کرے، حضور دی صفات وچ گل کرے، حضور نو عیب لائے، کوئی کس قسم دی بات کرے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اے بات اے شرعی مسئلہ ہے، ساری کتاباں میرے کو موجود ہیں، اگر کسی نے نہیں سمجھتے ہم اسی دس سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا منوانا، وہ تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تواڈے ذمہ اسی یہ نہیں پایا۔ کیوں جی؟ اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین، آج تک آیت میں ترجمہ نہیں کیتا۔ ہاں جی کی اس قوم دے سامنے ترجمہ بندہ عبداللہ بن رواحہ دا شعر میں پورا کر دے وہاں، عمت فضائل کل العباد کما عم البریت ضوء الشمس والقمر۔ فرمایا حضور نو اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنے اخلاق، حضور نو او عالی مقام عطا فرمائے کہ حضور ساری دنیا اتے انج چھا گئے جی میں سورج تے چاند دی روشنی چھا جاندے۔ او حضور دی شان تے اے وے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے ہو، تساں حضور دے بارے گلاں کرنے ہو، اے تے تساں تا 24 گھنٹے تساں حضور دا شکریہ ادا کرو، کدوں تے تساں بندر خنزیر بن چکے ہوندے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان اور چنین و چنا، بنے دو جہاں اور دہن میں زباں اور بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں۔ اتنی بات۔ اگلی بات درباری شاعر ہے جی، درباری شاعر ہے، اور آخری یہ جو شعر ہے نا، یہ عبداللہ بن رواحہ جس خاک سے گزرے اس خاک پر پوری امت قربان، حضور کی شان کیسے بیان کر گئے۔ آہا فرمایا لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تساں تا حضور زیارت تساں حضور دی نہیں کی تھی، حضور دا جلوہ تسی نہیں ویکھیا، حضور دا چہرہ انور تسی نہیں ویکھیا۔ میں کہا جی تسی ویکھیا، تسی دسو تساں کی ویکھیا۔ فرمایا لو لم یکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر۔ فرمایا اگر رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا۔ بس حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا۔ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے، اور سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شاناں سب بڑیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، دسے صورت را بے صورت دا، توبہ را کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، یہ صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن۔ کس ہاتھ کا خمِ تاب و تواں ٹوٹ گیا، اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، اور بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، آہ دل عاشق کا دھواں،
انگریزاں دی اینکا لا کے تے انگریزاں کو قرضے لے کے تے ملک دیوالیہ کر کے تے ملک لٹ کے تے ملک دے اندر فحاشی اور یعنی بہرا روی اور نصاب جو قرآن و حدیث کڈ کے انہاں نو کی پتہ ہے حضور دی شان کے وے جی پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تو عرش پر فکر رسا سے جاؤں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نا حضور دی شان جدوں میں بیان کرنا نا تے میری یہ فکر ہند چ نہیں رہندی, میری یہ فکر زمین تے نہیں رہندی, اے میری فکر جڑی ستاں آسماناں تو عبور کر کے عرش تک چلی جاندی ہے میری. ہاں اتھے جا کے میری فکر پھر کہندی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, ہاں نہیں سن, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے, اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. اتھے جا کے پتہ لگنا عرش اعظم کی ہو جا تو پھر رسول اللہ دی مبارک گلی کی ہو جا. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں, ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, یسرا رویلا مکان کی گلی ہے. اے فکر اتھے جائے تو پھر رسول اللہ دے مدینے دی گلی سمجھ آندی بندے جنہوں کلو واللہ بھی نہیں سی آندی وہ بھی طلاق تے نکاح دے مسئلے گھر بہ کے آپس سے چاچے مامے شامی دکانداری کر کے آندے نا, حرام حلال کٹھا کر کے قسماں چاہ کے مال بیچ کے, ہاں جی نمبر 2 مال بیچ کے کہتے بالکل 1 نمبر ہے, ہاں جی لائٹا جلا کے کپڑے بیچ کے 2 نمبر, ہاں جی تے وچ پھک ملا کے مرچاں بیچ کے, ہاں جی تے سود دا مال کھا کے, ہاں جی رشوتاں لے کے شامی جدوں گھر پہنے وہ پھر دیہڑی کرتوت کیڑے کیتے راتی پھر اسلام دے مفتی بن گئے. وہ جی محلے جو فلانے بچے نے طلاق کہتے وہ 3 نہیں ہوندیاں کٹھیاں, ہے مفتی اعظم پاکستان. تو پھک ویچ جا کے پکوڑے ویچ, ہاں دین دا مسئلہ تے امام اعظم ابو حنیفہ دسے گا نا, کیوں جی کیوں جی دین دا مسئلہ تے امام اعظم ابو حنیفہ دسے گا نا, سمجھ آئی. ہاں جدی پیشانی تو امام ابو یوسف غسل کرن لگیا کپڑا لان, ہاں جی جڑا ایسا قرآن دا عامل ہوئے تے ایسا شریعت دا امام ہوئے. امام ابو یوسف فرماندے ہیں جیسے پگڑی لائی امام صاحب نو لٹایا غسل دین واسطے, پگڑی لائی تے چہرے ہوتے قرآن دی آیت لکھی آ گئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. کیوں جی امام ابو یوسف فرماندے ہیں جیسے اپنے استاد گرامی دی قمیض لائی امام اعظم ابو حنیفہ دی تے فرماندے ہیں جب بازو سدھا کیتا دھون واسطے سجا تے لکھیا سی پورے بازو تے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. میں جب بایاں بازو انج کیتا تے اوتے قرآن دی آیت لکھی آ گئی, انا لا نضیع اجر من احسن عملا, جنہاں سونے کام کیتے اسی انہاں ضائع نہیں کریں گے. اس آیت دا مطلب سی داخل ہو جاؤ جنت جڑے سونے کام کر کے آئے. کیوں جی تے فرمایا جب سینے تو اپنے استاد صاحب دی قمیض لائی تے سینے ہوتے قرآن دی آیت لکھی ہوئی سامنے آ گئی, یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم, کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو خوشخبری ہے, رب ان پر راضی ہو گیا ہے. شریعت کی گل ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. کیوں جی انہوں نے فرمایا جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا نا وہ فتنے اسے پکڑ لیں گے. مانا یہ ہے کہ ان سے دور رہنا ہے. اور آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وجد ملجان او معاذن فلیعوذ بھی. جب یہ حالات بن جائیں گے تو حضور نے فرمایا جس کو جہاں بھی کوئی پناہ ملے نا, کوئی ٹھکانہ ملے, کوئی امن کی جگہ ملے, تو حضور نے فرمایا پھر وہ اس جگہ پناہ لے لے. یہ تو متفقن حدیث ہے, امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا, امام مسلم نے بھی. وفی روایت مسلم, امام مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ النائم فیہا خیر من الیقظان. حضور نے فرمایا اس وقت آدمی جو سویا ہوا ہوگا نا وہ جاگنے والے سے بہتر ہو. یہ ان الفاظ کا اس کے حدیث کے اندر اضافہ ہے. تو معنی یہ ہے کہ فتنہ ہی ہوتا ہے, وہ جس انداز میں بھی ہو. آدم علیہ السلام کے
زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک یہ جو ابھی 1 بجنے والا ہے سامنے والی گھڑی میں 1 منٹ اس میں رہتا ہے، یہ دوبارہ قیامت تک یہ وقت لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ آج کوئی نئے فتنے تو ہوئے نہیں، نئی بیماریاں تو ہوئی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا نا کہ اس طرح فتنے یکدم بندہ مفتون نہیں ہوتا، فتنوں میں مبتلا۔ تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، حضور نے فرمایا جس طرح یہ چٹائی بنی جاتی ہے نا ایک ایک تنکا لگا کر چٹائی، حضور نے فرمایا ایسے فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، ایسے فتنے پیش کیے جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو ان فتنوں کو قبول کرے گا تو نکتت فیہ نکتۃ سودا، پھر جیسے جیسے وہ فتنوں کو قبول کرے گا اس کے دلوں پر سیاہ نقطے پڑنا شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ دل انکار کر دے، حضور نے فرمایا انکار کر دے کہ مجھے سے کیا غرض ہے، اور جی فلاں آیا کر رہے ہو، فلاں آیا کر رہے ہو، تو انہوں نہیں پتہ زمانہ کدھر چلا گیا، انہوں نے کہا جاؤ ہے زمانہ جدھر بھی جاوے تو بخدا خدا کا یہی ہے۔ حضور نے، میرے آقا نے فرما دی، بات ختم ہے۔ تو حضور نے یہ بات فرما دی۔ حضرت عمران بن حسین، صاد کے ساتھ یہ حسین ہے، سین کے ساتھ نہیں، یہ صحابی ہے، تو ان کے سامنے ذکر ہوا کہ حیا بڑی اچھی چیز ہے، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ بعض حیا بزدلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بندہ حیادار نہیں ہوتا، ڈرتا ہے۔ تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا جب رسول اللہ نے فرما دیا الحیاء خیر کلہ، حضور نے فرمایا حیا جس صورت میں بھی ہو وہ خیر ہی خیر ہے، تو یہ کیا بات کر رہا ہے، تو اپنی طرف سے یہ 2 باتیں کیوں کر رہا ہے کہ بھائی ایک حیا ایسے ہوتا ہے، بس حضور نے فرما دیا حیا بہتر ہی بہتر۔ تو پھر آدمی آہستہ آہستہ پھر جب ایسی باتیں سوچتا ہے، تو جو میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں، میں نے تو نہیں پڑھا کہ صحابہ نے بیٹھ کر پھر حضور کے علم کو تولا ہو، ہاں جی، پھر حضور کے معراج شریف پر آنے جانے پر بیٹھ کر کتابیں لکھی ہوں، باتیں کی ہوں، پھر یہ کہا ہو کہ یہاں سے حضور سنتے ہیں تو یہاں نہیں سنتے۔ تو جب انہوں نے حد ہی کر دی، حد ہی کر دی، تو اس کے بعد تو بعد میں پھر لوگ آ گئے، پھر لوگوں کو اپنے علم کا خمار چڑھا، کئیوں کو اپنے تقوی کے خمار چڑھے، کہ جب رسول اللہ کی اس زندگی مبارک جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، جس طرف سے بھی کوئی دیکھے گا نور ہی نور ہوگا، ہاں جی، جس طرف سے بھی کوئی دیکھے گا وہ جناب اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہوگی۔ تو جب رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بہت سارے معاملات ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آگ ظاہر ہوئی، وہ بڑھنے لگی اس طرح، تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت تمیم داری کو فرمایا جاؤ اس آگ کو روکو، تو کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، فرمایا تو ہی تو روک سکتا ہے اس کو۔ تو حضرت تمیم داری گئے، انہوں نے وہ سوٹا اٹھایا اور آگ کو ایسے آگے لگایا جیسے ریوڑ کو آگے لگایا جاتا ہے، اور آپ اس آگ کو ریوڑ کی طرح دھکیل کر لے گئے پیچھے، آپ کے ڈنڈے کو دیکھ کر آگ پیچھے مڑ گئی، تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ۔ تو آپ اس غار کو، اس آگ کو اکٹھا کر کے غار میں لے گئے اور غار کے اندر داخل کر کے باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر فرماندے ہوندے سن، فرمایا جس نے تمیم داری نو ویکھیا اور جنہیں نہیں ویکھیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فتنے اور فساد ہر دور میں رہے ہیں، لیکن اس دور میں چونکہ میڈیا اور یہ ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے گھڑتا ہے، لوگوں کا اللہ رسول پر پتہ نہیں یقین کیوں اٹھ گیا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میڈیا نے کہہ دیا تو بس جی سارے اندر بڑھ گئے تھے، سارے منہ تے چھکے چاڑ لائے تھے، جناب وہ رب کی قدرتیں کدھر گئیں، رسول اللہ نے جو فرمایا وہ کدھر گیا، اور حضور کا وہ دین کدھر گیا، وہ قرآن کدھر گیا، وہ شفا کدھر گئی، وہ رحمت کدھر گئی، وہ حضور کی مبارک دعائیں کدھر گئیں۔ ہاں جی، کہ تم اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لو گے تو تمہیں وہ مصیبت نہیں لگے گی، وہ بیماری نہیں لگے گی۔ بس انہوں نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے جناب، پوری قوم جناب مسجدیں بند کر دو، یہ کر دو، وقفے سے کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی رب تو رب ہے۔ غزوہ خندق دے